اچھا دنیا کی کوئی مشین، دنیا کا کوئی عالم، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اوجھا آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن دنیا کی ایک چیز آج بھی دنیا میں موجود ہے جو یہ بتا دے گی کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں۔ وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہے، قرآن۔ قرآن ہی اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر قرآن تو دل زندہ، دل سے قرآن نکلا دل مردہ، قرآن پر عمل تو دعا قبول، قرآن پر عمل نہیں دعا قبول نہیں، قرآن سے تعلق تو اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو اللہ سے کوئی تعلق۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، دوسرا سال گزر گیا، بال بچہ نہیں۔ اب جہاں جہاں سے گزر رہا تھا آدمی کر رہا یار کیسا مرد ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپی نہیں رہا ہے۔ اب یہ منہ چھپا کر کے جا رہا، کس کس کو جواب دے؟ جب رات کا سناٹا ہوا، ہاتھ اٹھا کر کے خدا سے کہتا مالک لوگوں کو کیا جواب دوں، بیٹا نہ دو، بیٹا نہ دو یہ صحیح، لیکن مگر ایک بیٹی دے دو، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے مالا مال کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی۔ لیکن بدقسمتی سے جب بیٹی جوان ہوئی، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا، اب وہ وعدہ خلافی ہو رہی، دوڑا دوڑا امام شافعی کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے، بیٹی کی شادی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کہا اللہ کا بندہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تو کیا کہتا ہے کہ پھوٹی کوڑی نہیں؟ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دے دو، اور جب بیٹی شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پیغام قرآن کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے یہ 58 54 بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے میں پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے، کل سو گئے تھے، گنگا بہا دیا تھا بستر پہ پیشاب کر کے، اللہ کا شکر آج بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو علم میں اور ہنر میں مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے مگر جائیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے بچے 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں بھی پیچھے، نوکری میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ تجارت صرف 100 میں 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98% گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98% گول۔ اور علم میں اتنا پیچھے، اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں،
جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی پر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔ ایک کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد اور پانی وقت کے ساتھ۔ جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر۔ اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے، فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے۔ آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ گھر میں اگر آپ کا بچہ ہے بیٹھا ہوا، آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھ دیجئے، خود بھی مت دیکھیے، بیان بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل جائے اب موبائل کو نکالیے، دیکھیے، بچہ گھر آ جائے موبائل بند کر کے رکھ دیجئے۔ 1 دن پابندی آپ کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ 1 ہفتے کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 ہفتہ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ 1 سال کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 سال آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹری کے مطالعے کو کس کتاب میں پڑھ لیا اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سے جتنا نفع ہوگا آپ کو، اس سے زیادہ نفع آج کے جلسے سے آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون ملے گا،
اگر آپ اس سے بے خبر رہے تو آپ گھر میں بھی بے چین رہیں گے، گھر سے باہر بھی بے چین رہیں گے۔ آپ اپنے انکم پر دھیان مت دیجیے۔ آپ اگر اپنے انکم پر دھیان دیں گے آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آمدنی کی جو پیسہ آ رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ خرچ کو دیکھیے، خرچ پر دھیان دیجیے، آپ کو سکون ملے گا۔ جو گھر میں آپ کے پیسہ ہے آپ اس کو دیکھیے، جو پیسہ آنے والا اس پر دھیان مت دیجیے۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ عمل کر کے دکھائیے، آپ کو گھر سے باہر بھی سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا۔ دوسری بات پر اور دھیان دیجیے، اپنے سے اوپر آدمی کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے۔ اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ بے چین رہیں گے آپ۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کا پھوس کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مکان والے کو، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 4 چکا والے کو، آپ روٹی کھاتے ہیں بریانی کھانے والے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پریشانی ہوگی، یار اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، یار اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہے، یار اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ دیکھیے گا، اگر آپ 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے چلنے کے لیے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، گھر سے بھی باہر سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا کہ مالک تو نے مجھے 4 چکا نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کبھی سر پر رکھا ہے، پھر آپ نیچے کر لیا ہے کہ دیکھ نہیں رہا ہے کوئی، لیکن اجالے میں سب نظر آئے۔ ہمارا جوان ترقی کیسے کرے گا؟ اللہ جزائے خیر دے۔ میں اپنے جوان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تو بیٹھ کر کے اتنی دیر سے سن رہے ہیں، لیکن کھڑے ہونے والے کو مبارکبادی دیجیے، اتنی دیر سے کھڑے ہیں سن رہے ہیں۔ اللہ ان کو دین پر کھڑا کرے، ترقی کے اوپر اللہ کھڑا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ سہراب صاحب جب چندہ کر رہے تھے تو 15 آدمی 5000 روپے لے کر کے آیا، اس کے بعد لوگ گھٹ گئے، نیچے آ گئے۔ اچھا، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہاتھ پر آدمی کے پیسہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ابھی آپ 1000 روپیہ لے کر کے روٹا جائیے، جھولا لے لیجئے، جھولا آپ کا خالی ہی رہ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارا جوان مہنگائی سے کیسے بچے گا؟ خاندان کو بھی بچانا، اپنے ایمان کو بھی بچانا، راستہ ایک ہی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ سسرال میں نہیں ہیں، پنڈال میں ہی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جوانوں سے کہا کہ او جوان، کوئی روزگار نہ ملے تو کھیتی کرو، کوئی کاروبار نہ ملے تو کھیتی کرو، یہ جو کھیتی کرو گے تمہارا دین محفوظ رہے گا اور تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، تم ذلت سے نکل جاؤ گے، تمہارے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک آدمی تسبیح لے کر کے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں 24 گھنٹہ، اور ایک آدمی کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کس کا درجہ بڑا ہے، کہ جو 24 گھنٹہ تسبیح لے کر کے مسجد میں بیٹھا،
یہ اس سے بڑھ کر کے ہے جو کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا، وہ شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ ایک جوان آیا تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا مسجد میں، اللہ اللہ کر رہا ہے، آ رہا ہے، اب انہی کا نمبر آ رہا ہے۔ ہاں میں سمجھ گیا یہ پھندا ہمارے گلے میں لگے گا۔ ایک جوان تسبیح لے کر کے اللہ سے دعا کر رہا، مالک چھپڑ پھاڑ کر کے دے دو، چٹ منگنی پڈویا، آنکھ بند کرتے ہی کروڑ پتی بن جاؤ۔ حضرت عمر نے سن لیا، او جوان کیا دعا کر رہا؟ کہا حضرت ایک ریل کی دعا تھی، جانے دیجیے۔ کہہ رہے بے وقوف، چھپر پھاڑ کر کے خدا سے مانگ رہے تھے، مانگو مسجد میں، لیکن چھپر پھاڑ کر کے ملے گا، اس کے لیے مسجد سے باہر تم کو محنت کرنی پڑے گی۔ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ بھیک آدمی مانگتا ہے سر جھکا کر کے، شرمندہ ہو کر کے بھیک مانگتا ہے، تم تو سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہے ہو۔ بولا کہ اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ میرا باپ نیشنل فقیر، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، ایک بات آپ دیکھیے گا، ہر موبائل میں ٹارچ ہے، ہر موبائل میں ٹارچ ہے۔ رات میں آپ اٹھیے، دیوار پر ٹارچ ماریے، زمین پر ٹارچ ماریے، روشنی میں دیکھیے غور کر کے کہ کیا چیز نظر آئے گی آپ کو زمین میں اور دیوار میں، تو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ بھی چلتی ہوئی، سوتی ہوئی نہیں، چوٹی۔ تجربہ کر لیجیے، ٹارچ لیجیے، ماریے، رات میں کسی پہر میں اٹھیے، زمین پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی، دیوار پر ماریے، چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ چوٹی آ کہاں رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ جاگ کیوں رہی ہے؟ اس فلسفے کو سمجھایا حضرت سلیمان نے جوانوں سے۔ او جوان، اپنے وقت کو برباد کرنے والے، کیرم بورڈ میں، کرکٹ میں، موبائل میں، چھوٹی سے نصیحت پکڑو۔ چھوٹی رات دن ایک کر کے محنت مزدوری کر رہی ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ آگے سردی کا زمانہ آنے والا ہے، باہر نکلنا مشکل ہوگا، اس کے لیے پہلے کماؤ۔ اس کو پتا ہے کہ آگے بارش ہونے والی ہے، بارش میں نکل نہیں سکتے، اس کے لیے ابھی کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے۔ اس چوٹی کو دیکھو جو تم سے زیادہ کمزور ہے، اس نے محنت مزدوری کر کے اپنی جان کو بھی بچا لیا، اپنے خاندان کو بھی بچا لیا۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، وعدہ کرو کہ رات دن چوٹی کی طرح محنت کر کے آگے بڑھیں گے، خود بھی بچیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، کم پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے۔ بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے۔ ہار جاتے ہیں صدا سستیوں غفلت والے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ ایک شراب دنیا کا طوفان، ہمارے جوان اگر بچ گئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، نہ پئیں گے نہ دوسرے کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل خوبصورت جلسہ آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ میں ماں بہن تک پہنچوں گا، 2-3 پیغام میرے حصے کے آئیں گے، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے واقعی مہمانی کا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ حق یہ تھا کہ آپ کے مہمان سامنے بیان سنائیں، آپ سنتے رہیں، واقعی آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ میں دل سے آپ کے جوان بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک، شراب 3 وجہ سے حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دارو پیتا ہے جھگڑا لڑائی کرتا ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے، اور دارو پینے والا مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔ اور دارو پینے کے بعد اس کی عقل جواب دیتی ہے، سب سے بڑی دولت سے محروم ہو جاتا، اس لیے شراب حرام ہے۔
اور شراب کا 3 حملہ ہوتا ہے. پہلا حملہ شراب زبان کے اوپر کرتی ہے، اس لیے شرابی کو دیکھیں گے گالی تو بولتا ہے، دعا نہیں دیتا. شرابی کا دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے، اس لیے وہ تیسرے پر ستم ڈھاتا ہے، کرم نہیں کرتا. شرابی کا پہلا حملہ شراب کا شرابی کی زبان پر ہوتا ہے کہ بیوی کو 3 طلاق بے قصور دے دیتا ہے. اور شراب کا آخری حملہ یہ ہوتا نفس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، زنا کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. شراب کا تیسرا حملہ. شراب سے دنیا کا بھی 3 نقصان، دین کا بھی 3 نقصان. ایک مرتبہ اگر شراب پی لی، اس کی نحوست سے 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں. چوتھی بار شراب پی رہا ہے، اللہ جہنم کی نہر سے خون پی پلائے گا. زندگی بھر شراب پیتا رہا، اسی حال میں مر گیا، اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا. دین کا تو 3 نقصان، دنیا کا 3 نقصان. شراب پینے والا جو پیتا رہتا ہے وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. شراب پینے والا جو شراب پیتا رہتا ہے جوانی میں اس کی موت آتی ہے. شراب پینے والا اتنا بد نصیب ہوتا ہے کہ اگر سونا کو بھی چھو لے کوئلہ بن جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں کچا انڈا ہوگا. ابھی جاڑے کا ٹائم ہے، انڈا ہوگا، اس انڈے کو آپ توڑ دیجئے، کچا انڈا، اور دارو کے گلاس میں آپ ڈال دیجئے. دارو کے گلاس میں ڈالیے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے انڈا اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا. اب میں آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح ٹائٹ کرے گی. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ شراب سے بچ جائیے، اللہ ہر نقصان سے آپ کو بچا لے گا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سماج کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. پہلا پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، حکومت پہلی فرصت میں آپ کی چلی جائے. ایک بیٹی، ہم 5 ظلم اپنی بیٹی پر ڈھاتے، اس لیے آج کل چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے گاڑی پر لکھا ہوا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کیوں بھائی؟ بیٹی کو کون مار رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے. 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو ہندوستان میں مارا جا رہا ہے. اسی لیے ورلڈ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں بیٹی زیادہ ہے، ہندوستان ہی ایک واحد ملک ہے یہاں بیٹی کم ہے، بیٹا زیادہ ہے. 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو مار دیا گیا. مارنے والے کوئی اور نہیں، ماں باپ. کیسے مارتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی. الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، دوا کھا کر کے گرا دیا. گرانے کے نتیجے میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم کی جان چلی گئی. اچھا، یہ بیٹی کو مارتے کیوں ہیں؟ خیال ہے کہ بیٹی پرایا دھن ہے، اپنا دھن نہیں ہے. خیال ہے بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے، ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ میں بیچیں گے.
مالا مال ہو جائیں گے. اب بیٹی آئے گی 10 لاکھ چلا جائے گا, کنگال ہو جائے گا. اس لیے بیٹا آ رہا ہے, آنے دو. سبحان اللہ, 1 درجن آگے, اللہ کی برکت ہے. اور بیٹی آئی 3, چوتھی کا نمبر ہے, منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہو. کیا ہوا, مقدمہ ہار گئے؟ نہیں, بیٹی پیدا, وہی پیدا. اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سال تو ماں نے پیدا کیا, اگلے سال یہی پیدا کرے. چونکہ نیت میں کھوٹ ہے. بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے, بیٹی آئے گی کنگال. اور جانتے ہیں ایک تو بیٹی پر دنیا میں ستم ہو رہا ہے, اور بیٹی ہی بہو بنتی ہے. اس کا نکاح بغیر پیسے کے ہوتا ہی نہیں. نکاح مہنگا ہو گیا. نکاح کیسے مہنگا ہوا؟ لمبا ڈیمانڈ ہے, لمبی فہرست ہے, نظر ہے لڑکے والوں کی, اور نمائش ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, آپ پیسے والے ہیں, مبارک ہو, اللہ آپ کے پیسے میں اضافہ کرے. آپ اپنی بیٹی کو شادی کے بعد دل کھول کر کے دینا چاہتے ہیں, دل کھول کر کے دیجئے, میں منع نہیں کرتا ہوں. لیکن ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, دکھا کر کے بیٹی کو مت دیجئے, چھپا کر کے دیجئے. آپ امیر ہیں, آپ اپنی حیثیت سے دے رہے ہیں, آپ تو دکھا کر کے دے رہے ہیں. ستم غریبوں کی بچیوں پر ہو رہا ہے, آسمان کا پہاڑ غریب کے اوپر ٹوٹ رہا ہے. نکاح کتنا آسان تھا, آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی. نکاح اتنا آسان ہے کہ اگر جمعہ کا دن نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جائے گا. خطبہ نہیں دیا نکاح کا تو بھی نکاح ہو جائے گا. اور قاضی صاحب نہیں آئے نکاح پڑھانے کے لیے پھر بھی نکاح ہو جائے گا. مہر نقد نہیں دیا, ادھار دیا تو بھی نکاح ہو جائے گا. اگر لڑکا نے کہہ دیا ہاں, لڑکی نے کہہ دیا ہاں, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. نکاح اتنا آسان. لیکن نکاح کو کس نے مشکل بنا دیا؟ باپ بول رہا ہے, بیٹا خاموش ہے. بیٹی والے نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا بیٹا ہے, مبارک ہو, کچھ چاہیے؟ کہا توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ حاجی صاحب سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے, کیا کمی دے رکھی ہے؟ ہاں اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا, آپ کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, کس بات کی کمی ہے؟ اگر آپ ڈبل پلنگ دے دیجئے گا پرویز بھائی بربٹہ والے کے یہاں سے لا کر کے, تو کیا برا ہوگا؟ ایک پر داماد آرام کرے گا, ایک پر بیٹی آرام کرے گی. سبحان اللہ. ہم کو کیا فرق پڑتا, اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آپ بچے والی بھینس دے دیجئے, اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی, آپ ہی کا داماد پیے گا. کتنا بڑا سیانہ ہے, کام بھی نکالنا چاہ رہا, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا. لیکن آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہم کو بتائیے, یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ پلنگ ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو. یہ بھینس ملی بیٹی داماد کو. اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا, اپنی آخرت برباد کر رہا. میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں, یہ دنیا والے تو غریب ہے, یہ آپ کو کیا دیں گے؟ جو دیں گے آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ غریب پر مہربان ہو جائیے, میں گارنٹی لیتا ہوں خدا ایسا مہربان ہوگا کہ 17 نسل کھائے گی, آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ فری میں شادی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. رسم تلک اب عام ہوئی ہے, ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان. رسم تلک اب عام ہوئی ہے, کام ہے کتنا گندا, لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا. بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان, بتاؤ کتنی بری ہے شان, بتاؤ کتنی بری ہے شان.
دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگتا ہے۔ شادی ہو گئی، لڑکی ایک طرف لڑکا ایک طرف، شادی ہو گئی۔ شادی پڑھانے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول۔ لڑکی کو ایک نصیحت کیا، لڑکے کو ایک نصیحت کیا، دونوں کو گھر میں سکون ملا، ٹوٹا پھوٹا گھر جنت ہو گیا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ نصیحت کیا تھی جس پر دلہن نے عمل کیا؟ وہ نصیحت کیا تھی جس پر دولہا نے عمل کیا؟ اس نصیحت کو میں سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں عورتوں کے پیغام کے حوالے سے۔ نکاح ہوا، لڑکی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے، جو تمہارا دولہا ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ سمجھا نہیں، کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ اگر یہ لڑکا خوش ہے، تمہارا انتقال ہو گیا، اس کی خوشی کے صدقے میں سیدھا جنت میں جاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا تم سے ناراض رہا، تمہارا انتقال ہو گیا، اس کی ناراضگی کے نتیجے میں سیدھا جہنم میں جاؤ گی۔ یاد رکھنا یہ دولہا تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے دوزخ ہے۔ لڑکی نے عمل کیا، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ لڑکے کو ایک نصیحت کیا اللہ کے رسول نے، کہا دیکھو یہ جو لڑکی ہے، اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ اس کی قربانی کیا ہے؟ تو بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا، یہ کیا کرتی ہے؟ کہا کہ اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ، تمہیں پتہ نہیں۔ اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا کہ شادی کرو گے تم کو ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، رشتہ دار کو چھوڑنا پڑے گا، تو کمارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ اس نے تم سے نکاح کیا، نکاح کے نتیجے میں تمہاری ہو گئی، ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، ہر قربانی دی، تم سے بڑھ کر کے اس کی قربانی ہے۔ جب پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال جاتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، دیر نہیں کرتی۔ رسم کے مطابق کہیں ایک دن میں آ جاتی ہے، کہیں 2 دن میں آ جاتی ہے، کہیں 3 دن میں آ جاتی ہے، لیکن جلدی آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی لڑکی آتی ہے سسرال سے میکے، محلہ کی ساری عورتیں گھیر لیتی، سوال جواب ہوتا، بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ ایک عورت کہتی یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی؟ میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھے بڑا صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو چھاڑ دیا، ہم کو بہو بنایا، میکے سے سسرال لے کر کے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے سسر مل گئے، اتنے اچھے شوہر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے داماد بیٹی کے جھگڑے کو ختم کریں گے، جھگڑے کو بڑھائیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رابعہ بصری سپنے
دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ سے دیکھا کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے سدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ، ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کر نا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زن ہاں طفل و زن ہاں طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ بیٹی کا آخری پیغام آپ کی خدمت میں نام، 3 منٹ میں پیغام ختم ہوگا، پیشاب پاخانے کو روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ہے، جلسہ خراب ہو جائے گا، جیسے ہی پیشاب پاخانہ لگے نکل جائیے گا، لیکن گھر مت بھاگیے گا، بھی دعا باقی ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے، اور بیٹی کو کیوں زیادہ پڑھانا ہے؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ 4 گنی تعلیم بیٹی کو زیادہ دیں گے، یہ بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیٹی بنے گی، یہی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی، یہی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی۔ بیٹا پڑھا، بیٹی پڑھی، سارا خاندان پڑھا۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا تھا، پھر لڑکی نے پلٹ کر کے کہا، کیوں بھائی، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ کہا مجھ پر عاشق ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ لڑکا نے کہا، زیناھا للناظرین، تم خوبصورت چیز ہو، اللہ نے تم کو بنایا، دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے دیکھنے کے لیے تمہارے پیچھے آ گئے۔ لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت پڑھ دیا، حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتی۔ لڑکا کہتا مجھ کو شیطان مت سمجھو، اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہا، نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تمہارے پیچھے اس لیے آئے ہیں کہ ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ دیندار، اس سے زیادہ پڑھی لکھی، قرآن کی آیت پڑھ دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کا پیسہ دیے ہوئے تم مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لڑکا بولتا افسوس سے، والذین لا یجدون نکاحا، میں تو بے پیسے کا عاشق۔ تو لڑکی کہتی اولئک عنہم مبعدون، پیچھے ہٹو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ لڑکا جب مایوس ہو کر کے جانے لگا تو لڑکی کو بددعا دے رہا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب دے دیا، لڑکے کو لاجواب کر دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل لعنت، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل لعنت۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی
ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ مکمل پیغام ختم ہو گیا، لیکن اپنی طرف سے میں آپ کو ایک پیغام سنا دیتا ہوں۔ پیغام کو ختم کرنا تھا، لیکن ہماری ماں بھی زندہ ہے، پتہ نہیں آپ کی ماں زندہ ہے یا نہیں، بہت بڑی دولت ہماری گود میں ہے، اس کے حوالے سے پیغام سنا ہی دیتا ہوں۔ 3 منٹ کا میری طرف سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو شادی سے پہلے کما کر کے دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ تو بالکل آسان کام ہے۔ کام تو ہے کہ جب شادی ہو جائے، دوپٹے کی ہوا لگ جائے، تب ماں باپ کو کما کر کے دے۔ دیکھیے، میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ایک کام کیجئے، آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ ایک کام پر 3 فائدے۔ اچھا، میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی، یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اتنی گارنٹی سے بول رہا ہوں۔ میری زبان ہوتی میں اتنی گارنٹی سے نہیں بولتا، نبی کی زبان ہے اس لیے گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ ایک کام پر 3 فائدے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو خدمت کرو، ایک کام۔ مر گئے تو دعائیں مغفرت کرو، ایک کام۔ 3 فائدے ہوں گے، اللہ تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا، تمہاری روزی بھی بڑھا دے گا، تمہاری صحت بھی بڑھا دے گا۔ یقین نہیں تو کل تجربہ کر کے دیکھ لو۔ پہلی بار لڑکی آئی سسرال سے میکے، لڑکا کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ لڑکا کے کان میں کیا کہا وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ لڑکی نے آ کر کے کہا کان میں، یہ بڑھیا جب تک اس گھر میں رہے گی میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اس بڑھیا کو نکال کر کے جنگل میں پھینک دو گے تبھی میں اس گھر میں رہوں گی۔ لڑکا تیار ہو گیا، جورو کا غلام، یہ کون سی مشکل ہے۔ ماں کو اٹھایا جھولے میں، جنگل میں لے جا کر کے پھینک دیا۔ احساس ہوا اللہ اللہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، اپنی ماں کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ بیوی کے چکر میں احساس ہوا، اب کیسے اس ماں کا سامنا کرے، منہ میں کپڑا ڈال لیا، کپڑا ڈال کر کے بھیس بدل کر کے ماں کو دیکھنے کے لیے گیا کہ جنگل میں پھینک دیا، پتہ نہیں شیر نے تو نہیں کھا لیا۔ ماں کے پاس جب پہنچا تو ماں رو رہی ہے، قریب جا کر کے نہیں بتایا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، قریب آ کر کے کہا کہ او بڑھیا کیوں رو رہی ہو، کہا کہ میرے بیٹے نے مجھ کو بیوی کے چکر میں گھر سے باہر نکال دیا۔ کہا مر جانے دو اس کو، بد دعا کرو، رو کیوں رہی ہو؟ کہا رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ کو گھر سے نکالا، بلکہ مجھے جنگل چھوڑ کر کے جب وہ اکیلا گیا ہے تو جنگل سے گزرا ہے، کہیں شیر نے میرے بیٹے کو حملہ کر کے ختم تو نہیں کر دیا، اس پر رو رہی ہے۔ مر جانے دو اس نالائق کو، ڈوب جانے دو اس نالائق کو جس نے ماں کو اٹھا کر کے پھینکا۔ کہا یہ بد دعا عام عورت کر سکتی ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کو دعا ہی دے سکتی ہوں۔ بیٹا بیمار پڑ گیا، 4 چت ہو گیا، نہ اٹھ رہا ہے نہ بیٹھ رہا، جوان بیٹا۔ ماں آ کر کے پاؤں دبا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، بیوی آ کر کے دوائی پلا رہی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایک آدمی آیا، بیوی سے پوچھا کیسا ہے تمہارا شوہر؟ کا مرتا بھی نہیں ہے کہ جلدی سے مسجد کے مائک سے جنازے کا اعلان ہوتا۔ اس کے کان کھلے ہوئے تھے، اس نے سن لیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر کے بیوی ہے وہ غلط کہتے ہیں۔ میں جوان، میری بیوی جوان، خدمت کرتے کرتے میری بیوی اکتا گئی لیکن ماں میری اکتائی نہیں۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ رات میں چھاپا پڑا، ایک مالدار پکڑا گیا۔ انکم ٹیکس والے نے کہا کیا کماتے ہو؟ اس نے کہا صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، میں صرف 1 روپیہ کماتا ہوں۔ کہا کیسے خرچ کرتے ہو؟ کہا کہ 4 آنا اپنے اوپر، 4 آنا قرض میں، 4 آنا قرض چکانے میں، 4 آنا دریا میں۔ اس کا سر چکرا گیا افسر کا، کہا تمہارا انکم ٹیکس ہم معاف کر دیں گے، تم اس کا فلسفہ بتاؤ۔ اس نے کہا 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، یہ تو سمجھ گئے، کہا یہ سمجھ گیا۔ 4 آنا قرض میں دیتے ہو، یہ نہیں سمجھا، کہا چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوں،
ابھی قرض دے رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ جوان ہوگا میرا قرض واپس کرے گا۔ کہا یہ سمجھ گیا؟ کہا 4 آنے سے قرض چکاتے ہو یہ نہیں سمجھا؟ کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو کھلاتا ہوں، انہوں نے بچپن میں قرض چڑھا دیا تھا، اب وہ میرے محتاج ہیں، ان کا قرض واپس کر رہا ہوں۔ کوئی بیٹا سر اٹھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا میں ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، ماں باپ کا کھلایا ہوا واپس کر رہا ہے۔ اور اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ تو بتا دو کہ 4 آنا جو دریا میں ڈال رہے ہو اس کا کیا مطلب ہو؟ ساس سسر کو کھلا رہا ہوں۔ نیکی کرو دریا میں ڈالو، کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو بھی ملے گا اوپر ملے گا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، اے لا الہ کے وارث، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، اے لا الہ کے وارث۔ جلسہ چھوٹا ہو گیا، حوصلہ ابھی تک جوان ہے، بڑا ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ، نام کے مسلمان رہیں گے، کام کے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، خیر ماشاءاللہ۔
3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال، جامع مسجد دلی میں اس کا اصل نام کیا ہے؟ قطب مینار دلی میں ہے، اس کی بلندی کیا ہے؟ اتنا بلند مینار کیوں بنایا گیا؟ اور دلی ہی میں حوض شمسی تھا جس سے وضو بناتے تھے نمازی، وہ کتنا بڑا تھا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جب ٹیپو سلطان اس ملک میں زندہ تھے مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ ٹیپو سلطان کی جب شہادت ہوئی مسلمانوں کی حکومت کتنی چھوٹی ہو گئی؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، مسلمانوں کو عروج تھا، زوال کیسے ہوا؟ حکومت تھی، حکومت ہاتھ سے چلی گئی۔ آزادی تھی، آزادی غلامی میں تبدیل ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ 4 وجہ ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری اور آخری وجہ کیا ہے؟ مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ، پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے سب اندازہ ہو جائے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ دلی کی جامع مسجد جس کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا اصل نام جانتے ہیں کیا تھا؟ قوت الاسلام۔ جس مسجد نے اسلام کو طاقت پہنچائی اس مسجد کا نام کیا تھا؟ قوت الاسلام۔ وہی جامع مسجد ہے جس کو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ قطب مینار کی بلندی کتنی ہے؟ 238 فٹ۔ اتنا لمبا قطب مینار اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس پر چڑھ کر آذان دی جاتی تھی، اس آذان کی صدا سے پوری دلی گونج جایا کرتی تھی۔ حوض شمسی تھا دلی ہی میں، جانتے ہیں 276 بیگھا میں حوض تھا، 276 بیگھا میں حوض تھا، 2 میل لمبا تھا، 1 میل چوڑا تھا۔ اب غور کیجئے، جب وضو خانہ اتنا بڑا ہے تو نمازی کتنی بڑی تعداد میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب ٹیپو سلطان زندہ تھے مسلمانوں کی حکومت کہاں تھی؟ 1 کروڑ 57 لاکھ مربع میل زمین پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمان حکومت کرتا تھا 1 کروڑ 57 لاکھ مربع میل پر۔ جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی مسلمانوں کی حکومت گھٹ گئی، 45 لاکھ مربع میل پر آ گئی۔ مسلمانوں کو زوال کیوں ہوا؟ حکومت کیوں گئی؟ 4 وجہ سے۔ مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، مسلمانوں نے دنیا پر بھروسہ کرنا شروع کیا، مسلمانوں نے خدا پر کم اپنے دشمن پر زیادہ بھروسہ کیا، مسلمانوں میں آپسی اختلاف ہوا، اختلاف کے نتیجے میں حکومت بھی گئی، کرسی بھی گئی، آزادی بھی گئی، اور غلامی میں ٹھوکر کھانا مقدر ہو گیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بازار روز جائیں گے، مسجد کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پٹنہ سے نہیں آئے ہیں، رانچی سے آئے، جیسے ہم آئے ہیں ویسے یہ آئے۔ اب اس میں پھول پاگل کون ہے، ہاف پاگل کون ہے؟ اللہ ہی فیصلہ کرے۔ دوسرا پیغام بڑا خوبصورت، جلدی سے نکل جائے گا۔ اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، اور سچائی یہ ہے کہ مجھ کو شادی میں یہ کرسی نصیب نہیں ہوئی، یہ تو جلسے کی برکت ہے، عیدگاہ کی برکت ہے، یہ کرسی مجھ کو آج نصیب ہوئی۔ جس کرسی پر بیٹھ کر کے میں جلسہ سنا رہا ہوں، اسی کرسی پر اسی ہندوستان کی تاریخ میں شاہجہاں بادشاہ بھی بیٹھا، لیکن یہ تو لکڑی کی کرسی ہے۔ شاہجہاں بادشاہ نے ملک کو کتنا مالا مال کیا کہ جس کرسی پر وہ پہلے دن بیٹھا تھا وہ ہیرے جواہرات کی کرسی تھی۔ اس کرسی کا نام تھا تخت طاؤس، اس میں مور تھا، مور کی آنکھ میں موتی، اس موتی کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ اس زمانے میں۔
ابھی 5 ہی منٹ اس کرسی پر بیٹھا ہے جس کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ. 5 منٹ ہی ابھی بیٹھا تھا، چھٹ سے سجدے میں چلا گیا. سجدے میں کہتا ہے مالک، لکڑی کی کرسی پر فرعون بیٹھا، اس نے سر اٹھایا، تکبر کیا. مالک میں ہیرے جواہرات کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی سر کو جھکا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول گئے معراج میں. معراج کہاں ہے؟ زمین سے اٹھے آسمان پر، آسمان سے سفر کرتے کرتے 7 آسمان پر، 7 آسمان ختم ہوا عرش پر، عرش پر گئے، دنیا ختم. اتنی لمبی مسافت طے کر کے اللہ کے رسول کہاں پہنچے؟ معراج میں. جب واپس ہوئے تو کیا دیا اللہ نے تحفے میں؟ نماز. اور نماز کا تحفہ جب لے کر کے آئے تو سب سے پہلے کس کے سامنے پیش کیا؟ اپنے چچا ابو طالب کے سامنے. چچا سے کہا، ابا چچا میں اس تحفے کو معراج سے خدا کے ہاتھ سے لے کر کے آ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیجئے. ابو طالب نے کتنی بڑی ناقدری کی. ابو طالب نے کہا کہ نماز کیا ہوتی ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے، سجدہ کر کے دکھاؤ. اللہ کے رسول سجدے میں گئے، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ. کہا چچا جان سجدہ اسی طرح ہوتا ہے. کہا مجھ کو یہ سجدہ پسند نہیں ہے، ابو طالب نے کہا. تو اللہ کے رسول نے کہا چچا جان آپ کو سجدہ پسند نہیں ہے؟ کہ سجدہ جب مسلمان کرتا ہے تو سرین اوپر آ جاتی ہے، سر نیچے چلا جاتا، مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے. ابو طالب نے اسلام کا ساتھ دیا لیکن سجدے میں عیب لگایا، اللہ نے کلمے سے اور ایمان سے محروم کر دیا. اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ. ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. چاہے وضو رہے یا نہ رہے تب بھی نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ مکمل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. اچانک میں سوال مجھ سے بھی ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دایاں بایاں ہوتا رہے گا. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ ہاتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ، آپ کی پیشانی چمک گئی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ جلسہ میلاد ہو گیا ہے، اگر بتی موم بتی جلاؤں گا چراغی مرادی ملے گی، 9-11 ہو جاؤ. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے حوصلے نے میلاد کو جلسہ بنا دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے اس سال کسی بھی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی. سیرت کا جلسہ، سیرت کے حوالے سے پیغام ذرا دھیان سے سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، اس سال کسی بھی عورت کو بچہ بیٹا ملا، بیٹی نہیں ملی. اور جانتے ہیں 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بستی میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا ہوا. کیونکہ ہمارے نبی جب دنیا میں آ رہے تھے تو رحمت بن کر کے آ رہے تھے، اور اس دور میں لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. تو اللہ نے یہ گوارا نہ کیا، ایک طرف ہمارا نبی رحمت بن کر کے آئے اور دوسری طرف عورت اور بچی کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے. اس لیے اللہ نے اس سال ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹی نہیں دیا. ہمارے نبی کو قرآن نے چراغ کہا، چاند نہیں کہا. یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاور ہاؤس سے ہے اور جنریٹر سے ہے، یہ روشنی ہے. اور آج سے کچھ سال پہلے چراغ جلتا تھا، اس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا، جب تک تیل ہے تب تک چراغ جلتا تھا. تو ہمارے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا. یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ سیرت کا جلسہ آپ کا نکل رہا ہے.
دھیان سے سنیے گا، چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ چاند کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے۔ چراغ کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے۔ لیکن ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، لیکن ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے آ جائے اور سیرت اور سنت کی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے جب انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا ایک طرف، ایک ٹکڑا دوسری طرف، لیکن اللہ نے اس ٹکڑے کو ملایا نہیں، الگ ہی رہنے دیا۔ ٹکڑا ایک ساتھ تھا، نبی نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اللہ نے اس کو ملایا نہیں، آج تک نہیں ملایا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے چاند کا ٹکڑا ابھی تک نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے نبی کی انگلی میں اتنی طاقت دی کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اور محبوب کا معجزہ تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ قیامت تک باقی رہے، اس سے پہلے ختم نہ ہو، اس لیے چاند کے ٹکڑے آپس میں نہیں ملے۔ ایک خاص بات آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے ہندوستان میں کبوتر ہے، چلے گا، ہمارے ہندوستان میں بکرا بکری ہے، چلے گا، لیکن عرب میں جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے، بیابان سنسان میں کبوتر ہندوستان سے زیادہ ہے۔ ہندوستان سے بڑا ملک عرب نہیں ہے، لیکن ہندوستان سے زیادہ کبوتر عرب میں ہے۔ حیرت کی بات ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے اپنا ایمان بچا کر کے بھاگے، بچا کر کے نکلے، تو کہاں آئے؟ غار ثور میں۔ نبی کی جان کی حفاظت میں کبوتر نے انڈا دے دیا، اللہ نے اس جوڑے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، لاکھوں کروڑوں کبوتر جو نظر آتے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان چاند ستاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں۔ اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، حج عمرہ بعد میں کریں گے، سب کام پہلے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، محبت سے آپ سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، اسی ہندوستان کے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تھے، دنیا سے چلے گئے، جانے سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ میں کسی اور دھرم کو قبول کرتا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگے، حضرت اسلام کو قبول کر لیجئے۔ جناب والا ڈاکٹر صاحب ہیں آپ، امبیڈکر آپ کا نام ہے، بہت بڑے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اسلام کو قبول کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ تو داڑھی سے چہرے سے لگتے ہیں مسلمان، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی رفتار گفتار بتا رہی ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، مسلمان ہیں،
نبی کے سنت کے علمبردار ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ مولانا نے کہا کہ عجیب بات، آپ احترام ہے لیکن کلمہ کیوں پڑھنا نہیں چاہتے، اسلام کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ تو امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مجھے ہندوستان کے 90% مسلمان ہی نہیں نظر آتے، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا، پھول کا مالا لے کر کے بیٹی کے گلے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا ابا حضور کون سی خوشی ہوئی کہ آپ نے مالا میرے گلے میں ڈال دیا؟ کہ بیٹی رشتہ مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم سے رشتہ ہوگا، تم کو بیوی بنائے گا، زیور پہنائے گا، بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور میری ایک شرط ہے، پہلے لڑکا کے بارے میں بتاؤ کہ لڑکے کے سر پر ٹوپی رہتی ہے؟ کہا کہ اب بیٹی جمعہ جمعہ، اس کے بعد جیب میں۔ کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ، بیٹی نے کہا باپ سے ابا یہ بتاؤ کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ ابھی کیا ضروری ہے، ابھی تو کنوارا ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، شادی کے بعد رکھ لے گا۔ کہا ابا حضور جب اتنا بڑا مالدار ہے، سونے کی دکان ہے، تو حج کیا ہے، ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے، اس کے بعد حج، جب ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آگا، تب حج کرنے کے لیے جائے گا، دھرتی کا بوجھ۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹی تم پیر پہ کلہاڑی مار رہی ہو، 17 ڈبیا تیل جلا کر کے رشتہ ملا تھا، تم ٹھکرا رہی ہو۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں وہ خدا کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ نبی کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے نے خدا کے گھر کو نہیں دیکھا، نبی کے روزے کو دیکھا نہیں، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اگر میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا لڑکا جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمان سے ہی کالا آیا، کیسے گورا ہو جائے گا؟ لیکن قربان جائیے اس ماں کو، اس کالے کو چوندھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، کوئلے کی طرح کالا، دانت باہر، اس کے خیال میں نہایت بدصورت۔ اس نے کہا او بدصورت جوان، تم میرے دروازے پر دستک دے کر کے کیوں کھڑے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کراچی سے آ رہے ہو، ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا۔ میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، تم سے میں رشتہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے۔ جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، نہ
نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ جب موٹر سائیکل سے راستے سے گزریے گا تو بورڈ پر لکھا ہوا آئے گا جہاں پانی وہاں زندگانی۔ یہ پانی کی بوتل بڑھا دیجئے، بوتل ہی بڑھا دیجئے، صرف خالی بوتل زیادہ بچتا ہے۔ پانی جہاں وہاں زندگانی آج سائنس لکھ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے لکھ دیا کہ پانی کے بغیر کائنات ہے ہی نہیں۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ماں بیٹے کا جیسے رشتہ ہوتا ہے آپس میں، ایسے ہی سورج اور چاند کا آپس میں رشتہ ہے۔ چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، جیسے بیٹا کو دودھ ماں سے ملا کرتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سورج مؤنث ہے، عورت کی طرح ہے، اور چاند مذکر ہے، مرد کی طرح ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ انسان کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں، پیٹ نہیں، کلیجہ نہیں، پاؤں نہیں، سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے یہ پیشانی ہے۔ پیشانی انسان کا سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی سے ہوتا ہے۔ جب پیشانی زمین سے ٹکتا ہے خدا کا بندہ، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔